تو اسی طرح جو خواتین جن کو میں زہر لگتا ہوں نا بہت زیادہ کہ ہمارے بچوں کو بگاڑ رہا ہے، جب تمہارا بچہ اللہ نہ کرے بگڑے گا نا، دیر سے شادی ہونے کی وجہ سے بچے بگڑتے ہیں، یہ سمجھ لینا۔ یہ پرانا زمانہ نہیں ہے کہ 40 سال میں شادی ہو رہی ہے تو عفت اور پاک دامنی کے ساتھ شرمیلے دولہا نے زندگی گزاری۔ دولہا کتنے شرمیلے ہوتے تھے، ہمیں یاد ہے ونس اپون اے ٹائم، جتنی شرمیلی دلہن ہوتی تھی اس کے تھوڑا سا فرق ہوتا تھا وہ دولہا میں۔ دولہا کی زندگی ساری زندگی نظریں جھکا کے گزاری، کوئی ایجوکیشن سسٹم نہیں تھا، جس دن شادی ہوتی تھی دولہا کے ایک وقار، چہرے پہ نور، چہرے سے ہلکا سا جھانک رہا ہوتا تھا۔ ہمیں تو بچپن میں ہم دولہے کو دیکھتے تھے، ہم کہتے دم گھڑ جائے گا اس کا، ہٹاؤ یار سامنے سے، یہ سانس لینے دو اس کو، شرم میں بیٹھا ہے، سانس نہیں آ رہا، نظر نہیں آ رہا، مگر اتنا نہیں کہ وہ گھونگٹ اٹھا کے، وہ کیا کہتا ہے سوری، صحرا اٹھا کے دیکھ لے، وہ بھی گھونگٹ کی طرح ہی تھا وہ۔ اور ایک رومال رکھا ہوتا تھا دولہے نے، ایک رومال ہوتا تھا تکون سا، اس سے یوں 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 کر رہا ہوتا تھا بیٹھ کے، سرسوں کا تیل سر میں لگا ہوا ہوتا تھا اس کے۔ یہ تیاری ہوتی تھی دولہا کی نا، سرسوں کا تیل سر میں لگا ہوا ہے، سائڈ کی مانگ یا بیچ کی مانگ نکالی ہوئی ہے اس نے۔ ایسے شرمیلے دولہا 40 سال میں بھی کبھی گناہ کا ان کو خیال نہیں آیا۔ جو شادی میں اتنا شرما رہا ہے وہ برائی میں کتنا شرمائے گا، خود سوچو نا۔ اب وہ زمانہ گیا، جن خواتین کو میں زہر لگتا ہوں ان کو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ زمانہ ونس اپون اے ٹائم ختم۔ اب آپ نے اپنے بچے کو نہیں بگاڑا نا میرے بیانات سنوا کے، جس کو آپ بگڑنا کہہ رہی ہو وہ ایسا بگڑے گا۔ میرے پاس کیسز ہیں، ماں باپ آ رہے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کم بخت شادی کر لے، انسان کا بچہ بن جا، لیکن لڑکے کو اب لڑکیوں کا ایسا چسکا لگا ہے اب وہ شادی کی ٹینشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو میں خواتین سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو ہمارے پاس بھیج کے بگاڑ لو، خدا کی قسم یہ بگڑنا اچھا ہے اس بگڑنے سے جب وہ خود بگڑے گا، پھر ایسا بگڑے گا کنٹرول میں نہیں، ابھی بگاڑ لو۔ نوجوان ہمیں اپنا مسئلہ بتاؤ۔ جہاں پناہ آپ پر میرا کچھ ادھار ہے۔ اچھا، میں تمہارا مقروض کیسے ہو گیا؟ جہاں پناہ میں ایک تاجر تھا، میرا دیوالیہ ہو گیا، میں بری طرح قرضے میں پھنس گیا، میں روزانہ سونے سے پہلے اللہ سے دعا کرتا۔ بیٹے، جہاں پناہ نے تم سے پوچھا ہے کہ ان پر تمہارا قرضہ کیسے آیا؟ جیسے میں نے ذکر کیا کہ میں روزانہ رات سونے سے پہلے اللہ سے دعا کرتا ہوں، میں نے کل رات کو خواب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میرے حمید سے کہو کہ وہ روزانہ رات کو ہمیں درود و سلام بھیج کر یاد کرتا ہے، اور وہ کل رات درود پڑھنا بھول گیا، اس کے پاس جاؤ اور اسے اپنا مسئلہ بتاؤ۔ کیا فرمایا میرے آقا نے؟ کیا فرمایا؟ میرے حمید یہ قبول کرو۔ لیکن ایک بار پھر سے بتاؤ، کیا فرمایا تھا میرے آقا نے؟ میرے حمید یہ بھی رکھو۔ ایک بار پھر سے بتاؤ، مجھے کیسے مخاطب کیا؟ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھا تو انہوں نے فرمایا، میرے حمید یہ لو، خدا کے لیے پھر سے بتاؤ۔ میرے حمید اور لو۔ میرے بیٹے، کیا اب یہ رقم تمہارے لیے کافی نہیں؟ یہ کافی ہے پاشا، اس سے میں اپنا قرضہ آسانی سے اتار سکتا ہوں۔ اللہ حافظ۔
जहां पना, मुझे डर था कि आप सब कुछ ही इस पर लुटा देते। बादशाह, तुमने क्या कहा? अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, अगर वो कोशिश करता कि मेरी सारी जायदाद और बादशाहत ले ले तो मैं उसे दे देता। बादशाह, मैं कल रात को काम कर रहा था और मैं थक कर मेज पर ही सो गया था और दरूद शरीफ पढ़ना भूल गया। अल्लाह मेरी इस कोताही को माफ करे। इसलिए मैं दुआ बता देता हूँ। फरमाइए। एक दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो अजान और तकबीर, जो नमाज खड़ी होती है, जब अजान होती है, जो नमाज खड़ी होती है, जो इतना 10-15 मिनट होते हैं, उसके दौरान जो इस दुआ को 3 दफा पढ़ लेगा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया फिर दुनिया वल आखिरा, इतनी दुआ है जो आपने फरमाया। जो 3 दफा इसको पढ़ेगा, उसका मफहूम है उसको अल्लाह चार इनाम देंगे, जिनमें से सबसे पहला इनाम यह है कि अल्लाह उसे ऐसी बीमारी नहीं लगने देंगे जिस बीमारी से मौत आ जाए। अल्लाह खतरनाक बीमारी से उसकी हिफाजत फरमाएंगे, सबसे पहला इसका इनाम यह है। और नंबर 2 इसका इनाम यह है कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के जालिम लोगों से इसकी हिफाजत फरमाएंगे। और नंबर 3, रोजी रोटी के लिए इतना भागना नहीं पड़ेगा, अल्लाह आसान रोटी अता फरमाएगा।